نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز، ہم اس وقت ایک بہت ہی مبارک، انتہائی مبارک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی بخششوں والا، رحمتوں والا، عنایتوں والا، مغفرت والا ایک بہترین قسم کا شہر اور مہینہ ہے جس سے ہم گزار رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ خود اس مہینے کی خوشی میں اور اس مہینے کی تیاری میں گزشتہ شوال سے، یعنی گزشتہ رمضان جو ختم ہوا، اس کے بعد سے رمضان جنت کو سوار رہے تھے، یعنی گزشتہ شوال سے 11 منتھ سے 11 مہینوں سے جنت کو سوار رہے تھے اس خوشی میں کہ رمضان آ رہا ہے۔ آپ انداز لگائے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ اس رمضان کے لیے 11 مہینوں سے جنت کو سوار رہے ہو، وہ رمضان مجھے اور آپ کو اللہ بلا مانگے عطا فرمائے تو یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہوگا، اس کا کتنا بڑا کرم ہوگا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت کی رجب کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت کی دعا ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور رمضان مجھے میسر کر دے، یعنی رمضان ہمیں مل جائیں۔ یہ رمضان کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ یہ رمضان اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی مغفرتوں سے، اللہ کی عطاؤں سے، اللہ کی بخششوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو مانگا کرتے تھے۔ پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ رب ہے۔ اب غور فرمائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں میری اور آپ کی روحوں کو جمع کیا، عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو جن الفاظ سے اللہ نے ہم کو سوال کیا تھا وہ لفظ رب تھا۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لفظ رب استعمال کیا۔ اچھا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہاں بھی لفظ رب۔ اور اس دنیا کے اندر جب ہم چل رہے ہیں تو یہاں بھی لفظ رب، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر وہ اس پر قائم رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا۔ یہ بشارتیں کب مل رہی ہے؟ موت کے موقع پر۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا، بشارت حاصل کرو، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بشارتیں موت کے موقع پر سنائی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت ہماری ایسی ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو، اور ہر آسمان پر جب ہماری روح جا رہی ہو تو فرشتے ہم کو سلام کر رہے ہو۔ وہ موت کیا موت ہے جس میں مجرم کی طرح باندھ کر ہمیں لے جایا جائے۔ وہ موت ہی کیا بدترین موت ہے کہ جس کے اندر مجرم کو باندھ کر لے جایا جائے، جس کی ذلتی ہو، جس کی دنیا کی ذلتی ٹیمپرری ذلتی ہے۔ دنیا میں ایک مشن چلتا ہے، اس عزت والے کو ذلیل کرو، اس کو گرا دو، اس کی توہین کرو، لیکن اس سے غم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا پر فنا کا لیبل ہے، فنا کا، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ میری جوانی فانی، میرا بچپنا فانی، میرا بڑھاپا فانی، میرے کپڑے فانی، میرا مکان فانی، ہر چیز دنیا کی فانی ہے۔ یہاں فنا کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کیس مانگی اور بدلہ آخرت میں دے گا۔ عبادت کیس، یہاں نماز پڑھو، یہاں روزہ رکھو، یہاں زکوٰۃ دو، یہاں صدقہ کرو، یہاں اچھے اخلاق سے ملو، یہاں کسی کی بے عزتی نہ کرو، یہاں کسی کے خلاف سازش نہ کرو۔ کیس مانگا اور بدلہ فرمایا میں تمہیں جنت کی شکل میں دوں گا۔ اچھا، پھر جنت پر مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَسْأَلُونَ، جو تم سوال کرو گے وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن سوال کا لفظ نہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تدعون دعوت سے ہے، تم جو چاہو گے میں دعوت کروں گا۔ سوال جو ہوتا ہے نا وہ دعوت اکرام نہیں ہے۔ میں آپ سے یوں کہوں میری دعوت کیجئے، یہ تو سوال ہوا، یہ اکرام نہیں ہے۔ آپ خود بلا کر کے مجھے کہیں آپ کی ہمارے وہاں دعوت ہے، یہ اکرام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں میرے بندوں کو سوال کرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں خود دعوت کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یاسین شریف میں حق تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ کوئی بزرگ آ جائے میرا مصافحہ کر لے، میں پھولا نہیں سماتا۔ دنیا کی مثال لے لے، کوئی ایم پی یا ایم پی آ جائیں اور ہم سے مصافحہ کر لے، میں پھولا نہیں سماتا۔ کوئی منسٹر کا صرف پیغام آ جاتا ہے کہ سلام کہہ دینا، میں خوشی کے مارے اچھلتا ہوں، مجھے منسٹر نے سلام کہلوایا۔ ساری کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، رب، وجود دینے والا وہ جنت میں کہے گا السلام علیکم میرے بندو، تمہیں سلام ہو، سلام قولا من رب الرحیم۔ موت ایسی ہو ہماری کہ اللہ خوش ہو، فرشتے خوش ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بھائیوں، یہ چند دن تھکانے کے دن ہے، اس میں تھکاؤ اپنے آپ کو، تراویح میں تھکاؤ، تلاوت میں تھکاؤ، روزوں میں تھکاؤ، اللہ کی یادوں میں تھکاؤ۔ یہ تھکانے کے دن ہے، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے۔ یہ تھکاوٹ تو کل ختم ہو جائے گی، عید کے بعد خوب سوؤ گے، عید کے بعد خوب اپنے کام کرو گے، عید کے بعد خوب تمہیں جاب کرنے ہیں، عید کے بعد بہت آرام کرنا ہے۔ تھکاؤ اس مہینے میں۔ کل گزشتہ رمضان میں ہم تھکے تھے، وہ تھکاوٹ ختم ہو گئی، وہ تھکاوٹ بھول گئے، اور اجر اللہ کے وہاں باقی ہے۔ یہ مہینہ تھکانے کا ہے۔ یہ بوجھ نہ سمجھو اپنی طبیعت پر کہ روزہ بوجھ ہے، تراویح بوجھ ہے۔ میں نے ابھی ایک مجلس میں پہلے ہی روزے کو کہا ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، صحیح ترین روایت بخاری شریف کی، بندہ سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، بندہ سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔
میں نے گنا عشاء کی نماز میں بندہ 58 سجدے کرتا ہے، 58 صرف عشاء کی نماز میں 58 سجدے کرتا ہے۔ پہلی سنت چلو چھوڑ دو، عشاء سے پہلے کی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھی، لیکن فرض کے 8 سجدے ہو گئے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے 4 سجدے ہو گئے، 12 سجدے، اس کے بعد 2 رکعت کوئی نفل پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن اس کے بعد 20 رکعت تراویح اور اس کے 40 سجدے یعنی 40 سجدے اس کے ہو گئے تو 42 سجدے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوتا ہے وتر کے لیے، اس کے سجدے کرتا چلا جاتا ہے، ٹوٹل 58 سجدہ وتر کے ختم ہونے تک کرتا ہے۔ ہر سجدے میں اس کو تقرب ہو رہا ہے اللہ کا۔ جب وتر پوری ہوتی ہے تو ہم اللہ سے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وتر پڑھ کے بھاگو مت، تراویح پڑھ کے بھاگو مت، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، 5 منٹ ٹھہر جاؤ، قریب ہو چکے ہیں، مانگ لو اپنے رب سے، جو مانگو گے اللہ عطا کرے۔ اللہ سے قریب ہو چکے ہیں، اپنے وتر کے بعد اپنی تراویح کے بعد 2-4 منٹ کے لیے اللہ سے کچھ بیٹھ کر مانگ لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، پہلے روزے کو فرض بتایا کہ روزہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ اچھا، یہ روزہ جو ہے وہ صرف تمہارے ہی اوپر نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں پر روزے تھے، کسی پر کوئی روزہ، کسی پر کوئی روزہ، کسی پر کوئی روزہ، ہر ایک پر۔ عیسائیت پر تو اسی رمضان کے روزے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کا اتباع انہوں نے کیا، ورنہ ان کے وہاں بھی یہ رمضان کے روزے تھے۔ یہود کے وہاں بھی روزے، اس سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے، آدم علیہ السلام کے اوپر ایام 20 کے روزے، یہ روزے ہر امت کے اوپر تھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ہی اوپر فرض نہیں کیا، تم سے پہلے بھی فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب فرمایا اسی مہینے میں نے قرآن اتارا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عبداللہ ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس، بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے۔ سخاوت ایک بہترین انبیاء کا وصف ہے، سخاوت انبیاء کا وصف ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کو برا کہا ہے جو خود تو سخاوت نہیں کرتے، دوسروں کو بھی سخاوت سے روکتے ہیں۔ سورہ ارائیت کو پڑھ لو، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ معون کا ادنا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے پانی نہیں دیتے۔ جو پانی نہیں دیتا وہ بڑی نعمت کو کیسے دیتا ہوگا؟ اس لیے قرآن نے سخاوت کے روکنے والوں کو بدترین انسان قرار دیا۔ میرے بھائیوں، خود نہ دے سکتے ہو نہ دو، دوسروں کو سخاوت سے نہ روکا کرو، دینے والوں کو روکا نہ کرو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو بہرحال صفت انبیاء ہے سخاوت، ان کی طبیعت سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر تھی، زور سے کھینچی، یہاں تک کہ حضرت کی آنکھیں باہر نکل آئی اور فرمایا محمد مجھے مال دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر تو چھوڑ تو۔ جب اس نے چادر چھوڑی، حضرت نے فرمایا سارا مال میں تقسیم کر چکا، اگر تو پہلے آتا تو میں ضرور تجھے دیتا۔ فرمایا مجھے مال چاہیے۔ نبی نے حضرت بلال کو فرمایا بلال قرض لے کر دے دو، آئندہ ہم قرض کو ادا کر دیں گے۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر اگر اللہ میرے لیے سونا بنا دے، 3 رات نہیں گزرے گی
میں سب تقسیم کر دوں گا سوائے 1 دینار کے جس کو میں اپنے قرض کے لیے باقی رکھوں گا۔ قرض کی اہمیت بھی بتائی اور سخاوت کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ نبی کی صفت سخاوت تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں اجود الناس، حضرت بڑے سخی تھے، اور رمضان المبارک کے اندر آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اور ابن عباس جب مثال دیتے ہیں تو اتنی پیاری مثال دیتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت من ریح المرسلہ، چلنے والی ہوا کی طرح تھی، چلنے والی ہوا کی طرح تھی۔ اس میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہوا جب چلتی ہے تو مالدار کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ میرے نبی کی سخاوت مالداروں کو بھی جاتی تھی، غریب کو بھی جاتی تھی۔ ہوا چلتی ہے، اپنوں کے گھر میں بھی جاتی ہے، دشمن کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت اپنوں کے گھر میں بھی جاتی تھی، دشمن کے گھر میں بھی جاتی تھی۔ یہ آپ کی سخاوت کا حال تھا۔ یہ مبارک مہینہ اپنے آپ کو تھکانے کا ہے۔ تراویح میں تھکاؤ، روزوں میں تھکاؤ، تلاوت قرآن میں تھکاؤ، خوب تھکاؤ، اس لیے کہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اجر اللہ کے وہاں باقی رہے گا۔ اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے افطاری میں خرچ کرو، لوگوں کو افطاری کراؤ، امیر کی افطاری، غریب کی افطاری، یتیم کی افطاری، بیواؤں کی افطاری، ہر ایک کو افطاری کراؤ، اس لیے کہ نبی کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ حضرت کی سخاوت امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے کسی کو افطاری کرا دی تو اس صورت میں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے 1 ذرہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے یا رسول اللہ کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو کیسے افطاری کرائے؟ حضور نے بیان کرتے کرتے اخیر میں فرمایا کچھ نہ ہو اپنی طرف سے پانی پلا دینا، اللہ اس کے روزے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں اس رمضان میں فرض کا ثواب 70 درجہ ہے، فرض کا ثواب 70 درجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک روزے کا ثواب 70 روزے کے برابر ہوا، یعنی میرا آج کا ایک روزہ جو ہے وہ 70 روزوں کے برابر ہو گیا، تو مجھے تو میرے 70 روزوں کا ثواب مل گیا۔ لیکن میں نے کسی کو افطاری کرائی، اللہ مجھے میرے روزوں کا 70 روزوں کا ثواب دیتا ہے، دوسرے کی افطاری کی وجہ سے بھی مجھے اللہ اور 70 کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کی عنایتیں ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ سے لینے کا ہے۔ اپنے مال کی سخاوت، زکوٰۃ، صدقہ، اپنا فطرہ ہر ایک کو اپنے سعادت سمجھ کر کے ادا کرے، احسان سمجھ کر کے نہیں کہ میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، احسان سمجھ کر کے نہیں۔ افطاری کے اندر اور عبادتوں میں اپنے آپ کو خوب تھکائیں۔ تعالیٰ جل شانہ وہ ہیں جس نے ہماری روح کے اندر بھی کہا الستُ بربکم، قبر میں جائیں گے تو بھی ہم کو کہے گا من ربک، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، رب رب اور رب، اور قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس۔ ابتدائے قرآن رب سے، انتہائے قرآن رب سے، انسان کا وجود رب سے، انسان کا اختتام رب سے، یہ سب رب کا لفظ بتا رہا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر تمہاری تربیت کرنے والا کوئی، میں مربی ہوں تمہارا، میں مربی ہوں، میری تربیت پہ آ جاؤ، میں تمہارے نفس کو بھی بناؤں گا، شیطان سے بھی حفاظت کروں گا، ہر چیز سے میں تمہیں بچاؤں گا، میری تربیت میں آ جاؤ۔ ایک والد کہتے ہیں میری سنو تم بن جاؤ گے، ایک اللہ کہتا ہے میری تربیت میں آ جاؤ تم سنور جاؤ گے، بن جاؤ گے، اور پھر موت تمہاری وہ ہوگی کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، یوں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اور مومن جب جائے گا تو فرشتے اور جنت کے داروغہ کہیں گے
سلام علیکم، او نیک بندے تجھے سلام ہو، یہ ہے موت، یہ ہے موت، یہ ہے موت، یہ موت اللہ سے مانگو، وہ موت نہ مانگو کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جس کے اندر اس کی جہنم کو، اس کی آگ کو، اس کی جولانی کو، اس کی آگ کی بھڑک کو جو بیان کیا گیا ہے، ایسی موت اللہ سے نہ مانگا کرو۔ موت بنانے کے لیے، خوبصورت زندگی کے لیے اور خوبصورت موت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطاری کے موقع پر دعاؤں میں خاص جو دعا مانگی، وہ جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہے، کوئی نہیں ہے جو جنت کا مستحق ہو، کوئی نہیں ہے۔ نبی جیسا نبی کہہ رہا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ہی ہے۔ جب نبی تعریف نہیں کر سکتا، زید عمر بکر کون اللہ کی تعریف کر سکتا ہے؟ ہم اس لیے نہیں مانگ رہے جنت کہ جنت کے مستحق ہے، ہم اس لیے مانگ رہے کہ جہنم برداشت کرنے کی طاقت نہیں، جہنم کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے میں تھکاؤ اپنے آپ کو، اور اس تھکاوٹ کو برا نہ سمجھو۔ رات میں، دن میں، تلاوت قرآن میں، اللہ کی یادوں میں، تراویح میں، عبادت میں، اسی پر میں نے وہ نقطہ بیان کیا کہ آپ قریباً عشاء کی نماز میں 58 سجدے کر رہے ہیں، 58 سجدے، اور جہاں سجدوں سے فارغ ہوئے لوگ بھاگتے ہیں، ارے سجدوں سے تو آپ اللہ سے قریب ہو گئے، ذرا فطر کے بعد 2 منٹ بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لو، اے اللہ تو میرے ایمان کی بھی حفاظت کر، میری دنیا کی بھی حفاظت کر، میری اولاد کی بھی حفاظت کر، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت کر، اور میری آخرت کو بھی بہتر بنا دے۔ اللہ کے حبیب کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق القبر وضیق الآخرہ، اے اللہ دنیا کی تنگی سے، قبر کی تنگی سے، آخرت کی تنگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ دنیا کی تنگی، قبر کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔